سامعین گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید حسن عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور ہدایت۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ معزز سامعین گرامی قدر، ماہ مبارک رمضان کی آمد ہے اور اسی سلسلہ میں ماہ شعبان المعظم کے آخری ایام میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے اجتماع میں خطاب فرمایا اور مسلمانوں کو ماہ مبارک رمضان کی عظمت اور اہمیت سے آگاہ کرتے ہوئے اس مہینے کی خصوصیات اور برکات اور دن رات میں مسلمانوں کے وظیفے کو بیان فرمایا۔ یہ جو خطبہ شعبانیہ کے نام سے مشہور ہے، یہ کتاب کا نام ہے عیون الاخبار الرضا۔ اس کے مصنف ہے شیخ صدوق علیہ رحمہ۔ انہوں نے روایت کی ہے حضرت علی علیہ السلام سے۔ مولا فرماتے ہیں کہ رسول خدا نے فرمایا، اے لوگو، خدا کا برکت، رحمت اور مغفرت سے بھرپور مہینہ آ رہا ہے۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جو تمام مہینوں سے بہتر ہے۔ اس کے دن تمام دنوں سے بہتر اور اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں۔ اس کے ساعات اور لحظات تمام ساعات اور لحظات سے افضل ہیں۔ یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ کے یہاں دعوت دی گئی ہے اور تم لوگ کرامت خدا کے مہمان قرار پائے ہو۔ اس مہینے میں تمہارا سانس لینا تسبیح اور سونا عبادت بے اعمال مقبول اور دعائیں مستجاب ہیں۔ لہٰذا تم سب کو اس مہینے میں نیک اور سچی نیتوں اور پاک دلوں کے ساتھ اللہ سے سوال کرنا چاہیے کہ تمہیں اس مہینے کے روزے رکھنے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی توفیق عنایت کرے، کیونکہ بدبخت ہے وہ شخص جو اس بابرکت مہینے میں غفران الہی سے محروم رہا۔ اس مہینے میں روزے کی وجہ سے جو تمہیں پیاس اور بھوک لگتی ہے، اس سے قیامت کے دن کی پیاس اور بھوک کو یاد کرو۔ غریب اور تنگ دست لوگوں کو صدقہ دو، بزرگوں کا احترام کرو، چھوٹوں پر رحم کرو اور رشتہ داروں سے صلح رحم کرو۔ اپنی زبان کو ہر قسم کی برائی سے بچاؤ۔ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف دیکھنے سے بچاؤ جنہیں دیکھنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، اور اپنے کانوں کو ایسی آوازوں سے بچاؤ کہ جنہیں سننا حرام ہے، اور لوگوں کو یتیم بچوں سے ہمدردی اور مہربانی کا برتاؤ کرو جس طرح تم اپنے یتیموں کے لیے مہربانی چاہتے ہو۔ اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور اوقات نماز میں اپنے ہاتھوں کو اللہ کی طرف بلند کرو، کیونکہ اوقات نماز بہترین اوقات ہیں جس میں خداوند متعال نے اپنے بندوں کی طرف خاص رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اس سے مناجات کریں جو جواب دیتا ہے، اور اسے پکارے تو لبیک کہتا ہے۔
جب اس سے کوئی چیز مانگیں اور دعا کریں تو اجابت کرتا ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے نفس تمہارے اعمال کے گروہ میں ہیں، اور اس کو استغفار اور طلب بخشش کے ذریعے رہائی دلاؤ، اور تمہارے گناہ کے بار کی وجہ سے سنگین ہیں، پس لمبے سجدوں کے ذریعے اس بار کو ہلکا کرو۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عزت و جلالت کی قسم کھائی ہے کہ وہ نمازی اور سجدہ کرنے والے کو عذاب نہ کرے اور آتش جہنم سے نہ ڈرائے، جس دن سب کے سب اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوں گے، یعنی قیامت کے دن۔ اے لوگو، اگر تم میں سے کوئی اس مہینے میں کسی مومن روزہ دار کو افطار دے تو خداوند متعال اس کو اپنی راہ میں ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیتا ہے، اور اس کے تمام گزشتہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس وقت آپ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم سب تو اس عمل کو انجام دینے پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، اپنوں کو آتش جہنم سے بچاؤ، اگرچہ نصف خرما ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے کو جہنم کی آگ سے نجات دو، اگرچہ ایک گھونٹ پانی سے ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی فرمایا کہ تم چاہے اپنے مومن بھائی کا آدھے خرمے سے روزہ افطار کرواؤ یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرواؤ، اللہ تمہیں آتش جہنم سے نجات دے گا۔ اے لوگو، تم میں سے جو کوئی اس مہینے میں اپنے اخلاق کو اچھا اور نیک کرے گا تو وہ آسانی سے پل صراط عبور کر لے گا، جس دن لوگوں کے قدم میں لغزش ہوگی۔ جو کوئی اس مہینے میں اپنے ماتحت سے مداد اور نرمی کرے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس کے حساب میں نرمی کرے گا۔ اگر کوئی اس مہینے میں دوسروں کو اپنی اذیت سے بچاتا رہے گا تو قیامت کے دن خدا اس کو اپنے غیظ و غضب سے محفوظ رکھے گا۔ اور اگر کوئی اس مہینے میں کسی یتیم پر احسان کرے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس پر احسان کرے گا۔ اور جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے صلح رحم کرے گا تو خداوند متعال قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے متصل کرے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں اپنے رشتہ داروں سے قطع رابطہ کرے گا، خداوند متعال قیامت کے دن اس سے اپنی رحمت کو قطع کر دے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں مستحب نماز بجا لائے تو خداوند متعال اس کو جہنم سے نجات دے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں ایک واجب نماز پڑھے گا اور اس کے لیے دوسرے مہینوں میں 70 نمازیں پڑھنے کا ثواب دے گا، اور جو کوئی اس مہینے میں مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، خداوند متعال قیامت کے دن، جس دن لوگوں کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا، اس کے نیک اعمال کے پلڑے کو سنگین کرے گا۔ جو کوئی اس مہینے میں قرآن کریم کی ایک آیے مجیدہ کی تلاوت کرے گا، اس کو دوسرے مہینوں میں ختم قرآن کرنے کا ثواب ملے گا۔ اے لوگو، یقیناً اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ اس کو تمہارے اوپر بند نہ کرے، اور جہنم کے دروازے اس مہینے میں بند کر دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ تمہارے لیے ان کو نہ کھولے، اور شیاطین اس مہینے میں باندھ دیے گئے ہیں۔ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ ان کو تمہارے اوپر مسلط نہ کرے۔ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں، پس میں کھڑا ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، اس مہینے میں سب سے بہترین عمل کون سا ہے؟
تو فرمایا اے ابو الحسن، اس مہینے میں بہترین عمل محرمات الہی یعنی اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے بعد پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرنے لگے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کس چیز نے آپ کو رلا دیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی، میں اس لیے رو رہا ہوں کیونکہ اس مہینے میں تمہارا خون بہایا جائے گا، اس مہینے میں آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ گویا میں تمہاری شہادت کے منظر کو دیکھ کے رو رہا ہوں، در حالانکہ تم اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھنے میں مشغول ہوگے۔ اس وقت شقی اولین و آخرین، قاطع ناقطہ صالح تمہارے فرق پر ایک وار کرے گا جس سے تمہاری ریش اور چہرہ خون سے تر ہو جائے گا۔ امیر المؤمنین فرماتے ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اس وقت میرا دین ثابت و سالم ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس وقت تمہارا دین سالم ہوگا۔ اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا اے علی، جس نے تمہیں قتل کیا گویا اس نے مجھے قتل کیا، جس نے تمہارے ساتھ بغض و دشمنی کی در حقیقت اس نے مجھ سے بغض و دشمنی کی۔ جو کوئی تمہیں ناسزا کہے گویا اس نے مجھے ناسزا کہا، کیونکہ تم مجھ سے ہو اور میرے نفس کی مانند ہو، تمہاری روح میری روح سے ہے، تمہاری طعنیت و فطرت میری فطرت سے ہے۔ یقیناً خدا نے ہم دونوں کو خلق کیا اور ہم دونوں کو انتخاب کیا، مجھے نبوت کے لیے انتخاب کیا، تمہیں امامت کے لیے انتخاب کیا۔ اگر کوئی تمہاری امامت سے انکار کرے تو اس نے میری نبوت سے انکار کیا۔ اے علی، تم میرے جانشین و خلیفہ ہو، تم میرے بچوں کے باپ اور میری بیٹی کے شوہر ہو، تم میری زندگی بھی ہو، میرے مرنے کے بعد بھی میری امت پر میرے جانشین اور خلیفہ ہو۔ تمہارا حکم میرا حکم ہے، تمہاری نہیں میری نہیں ہے۔ ذات خدا کی قسم جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا، مجھے انسانوں میں سب سے بہتر قرار دیا، یقیناً تم مخلوقات پر خدا کی حجت ہو اور خدا کے اسرار کا امین ہو اور اس کے بندوں پر خلیفہ ہو۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں خالق مہربان اس ماہ مبارک رمضان کو ہم سے راضی فرما۔ خالق مہربان اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو معرفت کے روزے رکھنا نصیب فرما۔ خالق مہربان اس ماہ مبارک رمضان میں ہم سب کو قرآن پڑھنے، نمازیں پڑھنے، عبادات خداوندی کے انجام دینے اور ائمہ طاہرین علیہم السلام کی خوشنودی میں رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خالق مہربان اس ماہ مبارک رمضان کے صدقہ میں ہمارے بار میں آقا کا ظہور جلد فرما، ہمیں ان کو اوان و انصار میں محشور فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی۔